آج کے اس ویڈیو میں رمضان کی اہمیت کے بارے میں بات کرنے والی ہوں۔ جی ہاں، رمضان کی اہمیت کے بارے میں ڈسکس کرنے والی ہوں۔ ایسے تو 11 مہینہ جو ہے وہ بھی بے شک اللہ کا ہی ہے، اور رمضان بھی 12واں مہینہ ہے۔ تو 12واں مہینہ جو رمضان ہے یہ ایک مہینہ کیوں اتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے، تو اسی بارے میں آج ڈسکس کرنے والی ہوں۔ سو لیٹس اسٹارٹ دا ویڈیو۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک اگین۔ ہوپ یو آل ڈوئنگ گڈ، آئی ایم آلسو گڈ الحمدللہ۔ رمضان کا مہینہ 11 مہینوں سے الگ ہوتا ہے۔ رمضان میں گھریلو جھگڑے ختم ہوتے ہیں، مسجدیں فل ہوتی ہیں، لوگوں کے دل نرم ہوتے ہیں۔ کافی چیزیں جو ہوتی ہیں جیسے کہ اللہ نے بتایا ہے، جسے کہ کامیاب ترین زندگی کہتے ہیں۔ بے شک سبھی مہینے اللہ کے ہی ہیں۔ 11 مہینوں کے نام عربوں نے لکھا ہے، عربوں نے رکھا ہے، لیکن یہ جو 12واں مہینہ ہے جو یہ رمضان کا مہینہ ہے اس کا نام خاص کر کے اللہ نے رکھا ہے۔ جی ہاں، یہ تو ہمارے لیے بہت ہی کہ اچھی بات ہے، بہت زیادہ خوشی کی بات ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ جو ہے اس کا نام خاص کر کے اللہ نے رکھا ہے۔ رمضان کا مطلب ہی ہے جل جانا۔ اس کو رمضان کیوں کہا گیا ہے یہ آگے میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گی۔ جیسے کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ رمضان کے مہینے میں بندے جو ہے وہ روزہ رکھتا ہے اللہ کے لیے۔ جی ہاں، اللہ کے لیے ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں، اور ہم لوگوں کو چاہیے کہ اس وقت جو ہے کہ ہم لوگوں کو پورا اب خود کو اللہ کے حوالے کر دینا ہے۔ جی ہاں، اللہ کے حوالے کر دینا ہے، اور اللہ کے حوالے اس لیے کرنا ہے جیسے کہ دیکھیے ہر چیز کا بدلہ جو ہے فرشتے دیتے ہیں، جو کہ اللہ کے ہی طرف سے ہوتا ہے بے شک۔ لیکن یہ جو ہوتا ہے جیسے کہ زکوٰۃ کا، نماز کا، سارے کام کا، حج کا، لیکن اللہ نے کہا روزہ کا بدلہ جو ہے وہ اللہ خود دیں گے۔ جی ہاں، اللہ خود سے اللہ نے کہا ہے کہ روزہ کا بدلہ جو ہے میں خود سے دوں گا۔ شروع میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ 9 رمضان آئے۔ جی ہاں، جو کہ بہت زیادہ گرمیوں میں تھا، اور ابھی کے موسم میں جیسے کہ گرمی ہو یا جو بھی موسم ہو، لیکن بہت ساری چیزوں کی جیسے کہ سویدھا ہو گئی ہے، جیسے کہ اے سی وغیرہ ہو گئے تو جتنی بھی گرمی ہوئے ہم لوگوں کو محسوس نہیں ہوتا ہے، کیونکہ یہ ساری فیسلٹیز ہو گئی ہے جس کی وجہ سے ہم لوگوں کو سمجھ میں ہی نہیں آتا ہے۔ لیکن آپ تو یہ بھی بے شک اچھے سے جانتے ہوں گے کہ آگے کے ٹائم میں یہ ساری چیزیں کچھ بھی نہیں تھی، یہ سارے جو فیسلٹیز ہے نہیں تھی، اسی میں روزہ رکھنا پڑتا تھا، سارے کام کو اسی میں کرنا پڑتا تھا۔ اور اللہ کہتا ہے کہ ہم جیسے کہ ہم لوگ جو روزہ رکھتے ہیں تو ہم لوگ اللہ کے لیے رکھتے ہیں، اور اللہ کے لیے جیسے کہ میں نے بتایا کہ ہم لوگوں کو خود کو اللہ کے اوپر سونپ دینا چاہیے۔ وہ تو سبھی مہینے میں ایسا کرنا چاہیے، لیکن خاص کر کے روزے کے مہینے میں ایسا کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ جو 11 مہینے کی جو ہم لوگوں کی برائیاں ہیں وہ اللہ تعالیٰ ایک بڑا سا بھٹی بناتا ہے، اور جس میں وہ 11 مہینے کی ہم لوگوں کی جو برائیاں ہیں اس میں جلا کر کے خاک کر دیتا ہے۔ جی ہاں، برائیاں کو جلا دیتا ہے، تو آپ سمجھ جائیے اللہ کتنا معاف کرنے والا ہے۔ ہم لوگ تو گنہگار ہیں، ہم لوگ بہت زیادہ گناہ کرتے ہیں، سبھی مہینوں میں ہم لوگوں کے ساتھ گناہ ہو جاتا ہے، خاص کر کے 11 مہینے میں بہت زیادہ گناہ ہوتا ہے، کیونکہ رمضان کا ایسا مہینہ ہے، پاک مہینہ ہے جس میں اللہ کیا کرتے ہیں کہ شیطان کو جنجیروں سے باندھ کر سمندر کے ایک دم نیچے پھینک دیتے ہیں۔ جی ہاں، تو جس کے وجہ سے ہم لوگوں سے جو برائیاں ہیں وہ کم ہوتی ہے۔ اس مہینے میں جو رمضان کے مہینے میں برائیاں تھوڑی کم ہو جاتی ہے، لیکن شیطان کو تو اللہ باندھ کر کے نیچے پھینک دیتا ہے سمندر کے گہرائی میں، لیکن جو ہمارے نفس ہے اس کا ہم لوگ کیا کریں؟ وہ تو ہمارے ساتھ ہی رہے گا تو اسے کیا کرنا ہے؟ اسے بھی ہم لوگ اگر چاہے تو بے شک کنٹرول کر سکتے ہیں۔ جی ہاں، ہم لوگ اگر یہ ساری چیزوں کا مائنڈ سیٹ رہتا، اگر ہم لوگ سوچے نفس میں کنٹرول کرنا، تو وہ ہم لوگ کر سکتے۔ اس وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ اس مہینے میں برائی بہت کم ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ جو لوگ سارا سال روز کہ نماز نہیں پڑھتے ہیں، کوئی انسان ایسا ہوتا ہے صرف فرائیڈے کو نماز پڑھتے ہیں، یا پھر کوئی ایسا ہوتا ہے جو رمضان میں یا پھر عید کے دن میں ایسا اس طریقے سے ہوتا ہے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں۔ اللہ سبھی کو ہدایت دے، اور ہم لوگوں کو بھی، ہمیں بھی ہدایت دے۔
تو ایسا ہوتا ہے نا، لیکن رمضان کے مہینے میں نا سبھی لوگ مسجد کی طرف دوڑتے ہیں. جی ہاں، چاہے وہ 11 مہینہ جو بھی کیا ہو، کچھ بھی کیا ہو، وہ سارا کچھ بھول کر کے نا مسجد کی طرف دوڑتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس وقت جو ہے شیطان بندھا ہوا رہتا ہے. شیطان ہم لوگوں کے دماغ میں جو ہے نا غلط چیزیں نہیں ڈالتا ہے، لیکن بے شک جو نفس ہے وہ جو اگر ہم لوگوں کو غلط راہ میں مطلب لے کر کے جانے کی کوشش کرتا ہے نا، لیکن اس میں ہم لوگوں کو کنٹرول کرنا ہے. تو ہم لوگوں کو کیسے کنٹرول کرنا ہے؟ زیادہ سے زیادہ ہم لوگوں کو عبادت کرنا ہے. اور جو لوگ مطلب کہ نماز قرآن نہیں پڑھتے ہیں نا، لیکن وہ لوگ بھی دیکھیے گا کہ رمضان کے دنوں میں اتنا مطلب کثرت سے اتنی زیادہ نمازیں پڑھتے ہیں، اتنے زیادہ مطلب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں نا. تو اس کا مطلب یہی ہے بے شک کہ یہ سارے چیز اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. بے شک یہ تو صحیح بات ہے، بالکل صحیح بات ہے. لیکن رمضان میں جو اللہ نام شیطان کو بند کر کے رکھ دیتا ہے، جس کی وجہ سے ہم لوگ یہ چیز کر پاتے ہیں. اور اتنا مطلب کہ اللہ ہم لوگوں کے اوپر میں آسانی کر دیتا ہے کہ جیسے 11 مہینہ جب ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں نا، تو اس کا ایک اگر نماز پڑھتے ہیں تو ایک نماز کا ہی ثواب ہم لوگوں کو ملتا ہے. لیکن رمضان کے مہینے میں ایک کا 70 نماز کے مطلب کہ اس سے ہم لوگوں کو ثواب ملتا ہے. آپ سمجھ جائیے. تو پھر ہم لوگ اگر ڈیلی اچھے سے نماز پڑھے تو اللہ ہم لوگوں کو کیا دے گا. تو اس وجہ سے اور اللہ اتنا معاف کرنے والا ہے اور اتنا دینے والا ہے نا کہ اگر ہم لوگ جتنا سے جتنا مطلب کہ کچھ بھی اگر برائی کر دے تو آپ سمجھ رہے ہو اس چیز کو کہ 11 مہینے کی ساری برائیوں کو اللہ تعالیٰ جلا دیتا ہے. اس کا مطلب کہ جتنا ہم لوگ گناہ کیے ہیں نا، سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ جلا کر کے وہیں پہ ختم کر دیتا ہے. تو اس لیے میرے پیارے بھائی اور بہنوں، آپ لوگوں سے یہی ریکویسٹ اور اللہ سے یہی دعا کرتی ہوں کہ اللہ مجھے بھی ہدایت دے کہ ہم لوگ اچھے سے جو ایک مہینہ ہم لوگوں کو ملتا ہے نا، اچھے سے ہم لوگ اس کی مطلب اہمیت کو سمجھے، اچھے سے عبادت ہم لوگ اس میں کریں، اور زیادہ سے زیادہ نا ہم لوگ مطلب نیکی بٹورنے کی کوشش کریں. کیونکہ بے شک اللہ دینے والا ہے اور اللہ سبھی چیزوں کو نا گناہوں کو معاف بھی کرنے والا ہے. تو آئی ہوپ آج کا ویڈیو جو ہے نا موٹیویشنل ویڈیو آپ لوگوں کو بہت اچھا لگا ہوگا. اگر اچھا لگے تو پلیز لائک شیئر سبسکرائب کر دیجیے گا. اور اس کا جو سیکنڈ پارٹ ہے نا وہ بھی میں انشاءاللہ ضرور لے کر کے آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ، ٹیک کیئر اینڈ بائی بائی فرینڈس. اور پلیز دعا میں ضرور یاد رکھیے گا اور لائک شیئر سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اور اپنی فیملی کو خیال رکھیے گا. اور دیکھیے اب جو ہے وہ افطار کا وقت ہو گیا ہے، آپ لوگ بھی آئیے اور بسم اللہ کیجیے. تو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.